السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج وفاقی آئینی عدالت نے اپنا پہلا فیصلہ سنا دیا ہے عمران خان کی درخواست پر، اور عمران خان کے نام پر آج کمرہ عدالت کے وفاقی آئینی عدالت کے ججز تلملا اٹھے۔ عمران خان کے وکیل جب روسٹرم پر آئے تو اس وقت ماحول کیسا تھا؟ اسی کے ساتھ ہی 5 ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے حوالے سے آج وفاقی آئینی عدالت، جو کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہوا کرتی تھی، اب وہ وفاقی آئینی عدالت کی بلڈنگ ہے، اسی کمرہ عدالت کے اندر جس میں جسٹس محسن اختر کیانی بیٹھ کر مختلف کیسز کی سماعت کرتے تھے، اسی کمرہ عدالت کے اندر آج چیف جسٹس امین الدین خان نے جسٹس محسن اختر کیانی کی جب درخواست پر سماعت کی تو ماحول کیسا تھا، اس کی تفصیلات بھی میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین کرام، پہلے تو ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی عدلیہ نے ایگزیکٹو کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر کرنے کے بعد کچھ فیسز آئے، پھر کچھ آوازیں ایسی تھیں جن آوازوں نے آئین اور قانون کی بات کی، جنہوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے حلف کے پاسداری کریں گے، ہم کسی کی منشا کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، ہم نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق فیصلے دیں گے اور نہ ہی ہم حکومت کی مرضی کے فیصلے دیں گے، اور وہ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز۔ معاملہ یہ ہوا، 5 ججز نے جب دیکھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی، جنہوں نے سینئر پیونی جج بننا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو اس وقت ایک جسٹس محسن اختر جسٹس اعجاز اسحاق خان کے بقول ایک ڈیمالش اسکواڈ لایا گیا، لاہور سے 15ویں نمبر کے جج کو لا کر چیف جسٹس بنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، یعنی جسٹس سرفراز ڈوگر کو۔ جب انہیں بنا دیا گیا تو پھر سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم سومرو کو لایا گیا، پھر جسٹس محمد آصف کو بھی یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ہر فورم پر قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے ایک درخواست دائر کی اور سپریم کورٹ کے سامنے موقف اپنایا کہ ان ججز کا ٹرانسفر اور جو سینیورٹی طے کی گئی ہے، دونوں میں تضادات ہیں، تو یہ جو مستقل ٹرانسفر ہوا ہے اس کو واپس بھیجا جائے اور ججز کی سینیورٹی پرنسپل آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی آئینی بینچ، جس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس محمد علی مظہر، اس 5 رکنی بینچ نے ہائی کورٹ کے 5 ججز کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ 3-2 سے یہ فیصلہ آیا تھا۔ اس فیصلے کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے، پھر چونکہ 27ویں ترمیم آ گئی، تو جب 27ویں ترمیم آئی تو اس کے بعد پھر وفاقی آئینی عدالت بنی۔ وفاقی آئینی عدالت بنی تو پھر ہائی کورٹ کے 5 ججز نے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، تو سپریم کورٹ کی جانب سے اسے وفاقی آئینی عدالت میں بھیج دیا گیا کہ یہ وفاقی آئینی عدالت کا معاملہ ہے۔ پھر آج وفاقی آئینی عدالت میں اس پر پہلی سماعت تھی۔ پہلی سماعت کے دوران 5 ججز کے وکلاء میں سے کوئی ایک وکیل بھی آج کمرہ عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ وفاقی آئینی عدالت پر ججز نے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس ارباب محمد طاہر، ان ججز نے وفاقی آئینی عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں واپس بھیجا جائے۔ پھر آج جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے جب کیس کال ہوا تو اس کے اندر جسٹس محسن اختر کیانی کی درخواست اور 5 ججز کی درخواست کو پکارا گیا۔ اس میں کوئی ایک وکیل بھی آج کمرہ عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ ہائی کورٹ کے 5 ججز نے اس وفاقی آئینی عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ نہ ہی بیرسٹر صلاح الدین یہاں پیش ہوئے، نہ منیر ملک پیش ہوئے، نہ فیصل ایڈوکیٹ آج کمرہ عدالت میں پیش ہوئے۔ تو اس پر پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ یہ سنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی اپیل عدم پیروی پر خارج کر دی جائے۔ لیکن دلچسپ صورتحال بعد میں پیدا ہوئی جب عمران خان کے وکیل ادریس خان روسٹرم پر آئے، چونکہ اسی کیس کے اندر ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جہاں پر انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں، وہاں پر عمران خان کی طرف سے بھی ایک اپیل تھی۔ ٹوٹل 9 اپیلیں تھیں، جس میں ایک عمران خان کی تھی، 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تھیں اور 3 مختلف بارز کی درخواستیں تھیں۔ اس پر 5 ججز کی درخواستیں تو مسترد ہو گئیں کہ ان کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوا، لیکن عمران خان کے وکیل ادریس خان آج روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق میں عمران خان سے ہدایات لینا چاہتا ہوں، اور یہ 6 رکنی بینچ اڈیالہ جیل انتظامیہ کو ہدایت کرے کہ اڈیالہ جیل انتظامیہ میری ایک ملاقات ارینج کروائے۔
میری ملاقات ارینج کروائیں گے تو پھر میں عمران خان سے ہدایات لوں گا اس کیس سے متعلق کہ میں نے یہاں پر پیش ہونا ہے یا آگے اس کیس کو کیسے پرسو کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں امین الدین خان، وہ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کسی عدالت نے سزا سنائی ہے، انہوں نے کہا ٹرائل کورٹ نے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جائیں ٹرائل کورٹ کے پاس اور ٹرائل کورٹ کو کہیں کہ وہ آپ کو الاؤ کرے عمران خان سے ملاقات کروانا۔ جس عدالت کے اندر آپ کھڑے ہیں اس عدالت کا ان ملاقاتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جسٹس امین الدین خان کے ریمارکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس عدالت نے ان کو سزا سنائی ہے اسی عدالت کے سامنے یہ میٹر لے کر جائیں، یہاں پر کوئی لینا دینا نہیں ہے اس ملاقاتوں سے متعلق۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں کا معاملہ غیر اعلانیہ طور پر 25 دن ہونے کو ہیں، عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، نہ ہی تو ان کے وکلاء سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، نہ ان کی فیملی سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، نہ ہی ان کے سیاسی لیڈران کے ساتھ عمران خان کی ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ تو ادریس خان جو عمران خان کے وکیل ہیں، ان کی استدعا کو چیف جسٹس امین الدین خان نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جائیں اسی عدالت کے اندر جس عدالت سے ان کو سزا ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد اب 5 ججز کی جو درخواست تھی اس کو آئینی عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ ظاہر ہے 5 ججز ہمیشہ اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ 5 ججز نے ہر قانونی فورم پر اپنی جنگ لڑی۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی دیرینہ خواہش یہ تھی کہ اس اسٹیبلش زدہ عدلیہ کے اندر کچھ ایسی آوازیں ہیں جو آئین اور قانون کی بات کرتی ہیں، یہ آوازیں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ریزائن کر جائیں گی، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ریزائن کر جائیں گی۔ لیکن جن ججز نے کیا ٹھیک ہے، ان کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ابھی بھی اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، ابھی بھی اپنی عدالتوں کے اندر موجود ہیں، فیصلے بھی ڈنکے کی چوٹ پر دے رہے ہیں۔ جس طرح ڈوگر نے کہا تھا کہ اگر مداخلت ہوتی ہے تو ججز ٹھوک کیوں نہیں دیتے، تو ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھوک رہے ہیں، اسی طرح سے فیصلے دے رہے ہیں اور اپنی قانونی جنگ اسی طرح سے لڑ رہے ہیں۔ اب ظاہر آئینی عدالت کا جو مقصد تھا اس کی طرف پہلا قدم آج جسٹس امین الدین خان نے اٹھایا ہے، اور پہلے مقصد کے اندر وہ یقیناً کامیاب ہوئے ہیں۔ اور آئینی عدالت بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایسے کیسز کو آئین اور قانون کے مطابق نہ سنا جائے۔ جس مقصد کے لیے آئینی عدالت بنائی گئی ہے اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کو سنا جائے، نہ کہ آئین اور قانون کے مطابق اس کیس کو سنا جائے۔ بہرحال پہلا دن تھا آئینی عدالت میں بڑے کیس کا، اور اسی طرح سے پہلا بڑا فیصلہ تھا عمران خان کے نام پر۔ جسٹس امین الدین خان انتہائی غصے میں ہمیں نظر آئے، انہوں نے کہا کہ جی جائیں اسی عدالت کے اندر۔ تو یہ جو ہے وہ آج آئینی عدالت کی کچھ کارروائی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل 2 ججز ٹیکس میٹرز سے متعلق ایک ڈویژن بینچ ہے، اس ڈویژن بینچ کی تقریباً 5 دن سے کاز لسٹ کینسل ہو رہی ہے۔ اب یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ جج صاحبان کس وجہ سے عدالتوں کے اندر نہیں آ رہے اور اپنے کیسز کو کیوں نہیں سن رہے۔ ہاں، چیمبر ورک ضرور کر رہے ہیں، ہماری جو انفارمیشن ہے، لیکن 5 روز سے ان کی عدالتوں کی کاز لسٹ کینسل ہو رہی ہے۔ اب اس عدالتی منظرنامے کا ظاہر ہے گہرا اثر پڑتا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر۔ سیاسی منظرنامہ ہمیشہ عدالتوں سے ہی جڑا ہوتا ہے، اور عدالتیں ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ پر چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے، نہ کہ یہ ججز حکومت لگائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر جوڈیشری پلر آف اسٹیٹ ہے تو کہیں نہ کہیں جوڈیشری چیک اینڈ بیلنس بھی ہے اس حکومت پر، اس اسٹیٹ کے اوپر بھی۔ تو حکومت جن ججز کو لگائے گی وہ حکومت پھر کیا چیک اینڈ بیلنس کرے گی؟ بہرحال یہاں پر کچھ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی عمران خان پر غیر اعلانیہ طور پر ملاقاتوں پر پابندی ہے، کسی کی کوئی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور اسی حوالے سے تحریک انصاف نے کل اپنے ایک پروٹیسٹ کا پلان کر رکھا ہے۔ بڑی تعداد کے اندر پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز، تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں کل اڈیالہ جیل پہنچیں گے۔ اب دیکھنا کل یہ ہوگا کہ ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ سہیل آفریدی بھی اس وقت ایکٹیو ہیں، اور سہیل آفریدی ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ گزشتہ رات ضمنی انتخابات میں بھی وہ مصروف تھے، جہاں پر بدترین دھاندلی کر کے پی ٹی آئی کو ہرایا گیا۔ اب کل سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ جیل آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔